میں نے کل اپنے اسی آفیشیل واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، اور وہ ویڈیو ہم نے یوٹیوب اور انسٹا پر بھی پوسٹ کی تھی۔ ایک اہل حدیث عالم ہیں مولانا کفایت اللہ سنابلی، تو غالباً یہ ان کی ایک ماہ پہلے کی گفتگو ہے، اور میں چونکہ اس وقت بہت مصروف تھا تو مختصر سا ایک جواب میں نے اس وقت دیا تھا، اور کل ان کا ویڈیو پوسٹ کر کے میں نے کہا کہ انشاءاللہ اس پر میں تبصرہ کروں گا، اور میں انشاءاللہ چیلنج مناظرہ کا لیٹر بھی ان کو دوں گا۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ابھی بھی چینل کے اندر، اس چینل میں وہ ویڈیو ہے کہ ان کا ایک چھوٹا سا چینل ہے یوٹیوب پر، تو دو چار لوگ ہوتے ہیں، اس میں سوال و جواب کا سیشن چلتا ہے۔ کوئی ہمارا معتقد ہوگا چاہنے والا جس نے ان سے کہا کہ آپ بریلوی مفتی کلیم حنفی سے مناظرہ کریں، تو وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو ان کو جانتا نہیں، میں تو اس کو جانتا نہیں، اس کو پہچانتا نہیں، اور اس کی تعلیمی اسناد کیا ہے، اور پہلے وہ ہمیں چیلنج مناظرہ دے، پھر ہم تحقیق کریں گے، اس کا دیکھیں گے کیا معاملہ ہے کیا نہیں، بعد میں پھر غور و فکر کریں گے، اگر کوئی مشہور عالم ہوتا تو ہم اس سے بات کرنے میں دلچسپی ظاہر کرتے۔ تو جب میں نے کل ان کی یہ ویڈیو پوسٹ کی، یقین جانیے مجھے کئی علماء نے، طلباء نے، اور علماء کے قریب بیٹھنے والے حضرات نے کہا حضرت آپ اس شخص کو منہ لگا رہے ہیں کہ جس کے واٹس ایپ پہ کل ملا کے 800 بھی فالوور نہیں ہے، اور یوٹیوب پہ یوٹیوب کے چینل پہ جو سب سے زیادہ ویوز آئی ہے ان کو، وہ آپ ہی کے نام لینے سے اس ویڈیو پر آئی ہے۔ ان کو کوئی دیکھتا نہیں، جانتا نہیں، خواہ مخواہ ان لوگوں کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس چینل میں لگ بھگ 1,50,000 کے قریب فالوور ہیں۔ تو اب یہیں سے مولانا کفایت اللہ سنابلی صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ کس آدمی کی کیا حیثیت ہے۔ اور میں نے اب چونکہ ان کو دیکھنا شروع کیا تھا، تو ایک مرتبہ ایک صاحب ان سے شکایت کر رہے تھے کہ آپ کی زبان درست نہیں ہے، بہت تو تڑاک سے بات کرتے ہیں آپ، اس سے دل آزاری ہوتی ہے، اور دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ سست ہوتا ہے، لوگ قریب نہیں آتے۔ کوئی زید پٹیل جو ہوسٹ کرتے ہیں، ان صاحب کو بھی ان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ویڈیو میں ان صاحب نے مجھے بھی کچھ اسی طرح بات کی۔ تو بہرحال بعد میں نے، چونکہ ان سے ہمارے عقائد اور عبادات کے قبیل میں سینکڑوں مسائل میں اختلاف ہے، لیکن ایک مسئلہ جو میں ان کا دیکھ رہا تھا، ماہ محرم الحرام ہے، یہ یزید کے دفاع میں جو ہے نا بہت پیش پیش رہتے ہیں۔ بقول ان کے یزید کا شہادت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بالکل دودھ کا دھلا ہوا تھا، اور اس طرح کی باتیں، اور یزید کے خلاف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قول موجود نہیں ہے۔ تو آپ چونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یزید صاف ستھرا تھا، دودھ کا دھلا ہوا تھا، اب آپ کے نزدیک چونکہ ہماری کوئی حیثیت ہے نہیں، تو خوش فہمیوں میں جینے کی عادت ہے، ذرا یوٹیوب ہی پر آپ بیٹھے رہتے ہیں تو ذرا سرچ مار کر دیکھ لیا کریں کہ سامنے والا کون ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں ویڈیوگرافی، تصویر کشی نہیں کرواتا، اسے ناجائز و حرام ہی سمجھتا ہوں، اور بوجہ مجبوری جہاں ہمارے علماء نے اجازت دی ہے وہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کفایت اللہ سنابلی صاحب جو ہیں وہ کرلا ہی میں رہتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں، اور میرے گھر سے پینڈل ڈسٹنس ان کے مکان تک کا، قیام گاہ تک کا، جہاں یہ رہتے ہیں 10 منٹ کا ہے، LIG کالونی، اور میں نیو ہال روڈ پہ رہتا ہوں، اور اگر آپ بذریعے بائک وغیرہ جائیں گے تو یہ فاصلہ آپ 2 منٹ میں طے کر لیں گے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اتنے زیادہ قابل ہیں، اور آپ کی بات کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے، اور آپ اس شخص کا دفاع کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر اتنی روایتیں موجود ہے، اتنی تاریخیں موجود ہے، اور ایسی صحیح روایتیں موجود ہے کہ جس کا بوجھا اگر لادا جائے تو آپ کی کمر ٹیڑھی ہو جائے۔ اس کے تعلق سے اتنا مواد کتب اہل سنت و جماعت میں موجود ہے۔ رافضہ سے اور دیگر لوگوں سے تو ہمارا خیر کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور ان کی روایتیں ہمیں پیش کرنی ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ میں دم ہو، خم ہو، اور آپ اپنے قول میں سچے ہیں، اور دفاع یزید کا واقعی آپ کو صمیم قلب سے آپ دفاع کر رہے ہیں، تو آپ ایک مرتبہ میرا نام لے کر چیلنج کریں کہ میں کلیم حنفی رضوی کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو وہ یزید کو فاسق، فاجر، جری علی الکبائر
اور شہادت حسین کا ذمہ دار مانتے ہیں ان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کہیں میں اپنے آفیشیل لیٹر ہیڈ پر آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور چونکہ ہم دونوں قریب رہتے ہیں اور نلہ یاری رافضی جو ہے وہ انڈیا سے باہر کا تھا، اس لیے اس سے میں نے آن لائن ڈیبیٹ جو ہے نا منظور کی تھی، لیکن آپ چونکہ میرے قریبی ہیں تو آپ ایک مرتبہ کہیں اپنے آفیشیل چینل پہ، تو میرا گھر قصر ابو حنیفہ بالکل خالی رہتا ہے، اور میرے گھر کے پیچھے ہی ایک بڑا ادارہ بریلویوں کا آپ بھی جانتے ہیں دارالعلوم محبوب سبحانی ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، قدیم ادارہ ہے، اور وہاں الحمدللہ تمام علوم و فنون کی کتابیں ہیں جو بر وقت منگائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو میرا گھر منظور نہ ہو تو آپ کی قیام گاہ پر یہ فقیر آنے کو تیار ہے، میں وہاں آؤں گا اپنے چند احباب کے ساتھ، اور وہاں پہلی نشست میں شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ، تاریخ مناظرہ طے ہوں گی، کوئی ویڈیو بازی نہیں، کوئی آڈیو بازی نہیں، کوئی پمپلیٹ بازی نہیں، کوئی بیان بازی نہیں۔ اب یہ جو میں جواب دے رہا ہوں یہ آپ کے ویڈیو کا جواب ہے، جس میں آپ نے بہت ہی زیادہ تو تڑاک اور اس طرح کی زبان استعمال کی ہے جو کم سے کم ایک عالم کو زیب نہیں دیتی ہے نا؟ خیر، تو میں آپ کی قیام گاہ پہ آنے کو تیار ہوں۔ پہلی نشست میں ہم لوگ شرائط مناظرہ اور تاریخ مناظرہ، موضوع مناظرہ طے کر لیں گے، اور دوسری نشست کے اندر ڈائریکٹ مناظرہ ہوگا، اور یہ ساری کارروائی کیمرے میں قید ہوں گی، ریکارڈ کی جائیں گی، جو مناظرے کے بعد آپ بھی اپنے چینل سے ڈالیے، ہم بھی اپنے چینل سے ڈالیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں ویڈیوگرافی، تصویر کشی کا بالکل قائل نہیں ہوں، لیکن کچھ جگہوں پہ جہاں ہمارے علماء نے اجازت دی ہے وہاں پر ہم لوگ بوجہ مجبوری بنا لیتے ہیں تاکہ لوگوں تک حق پہنچے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ کمرے میں بیٹھیں گے 10 آپ کے 10 میرے لوگ، تو اس کے بعد کیا ہوا جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، تو یقیناً ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ آپ یزید کے دفاع کا، اور آپ کی جماعت میں کچھ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو یزید کا دفاع کر رہے ہیں، حمایت کرتے ہیں، اور اس کے لیے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کہہ جاتے ہیں، بعض لوگ اس کو صحابی تک ثابت کر رہے ہیں۔ یہ بات میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ ہی کے جماعت کے افراد ہیں کہ جو یزید کو معاذ اللہ صحابی تک کہہ دیتے ہیں، اس کو مغفور کہہ دیتے ہیں، جنتی کہہ دیتے ہیں۔ بعضوں نے تو اتنی جسارت کی کہ سیدنا امام حسین کو باغی، مقتول تک لکھا، اور ان کی شہادت کو، ان کے قتل کو جائز تک قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے خارجیوں سے، ناصبیوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ مجھے امید قوی ہے کہ میری یہ بات مولانا کفایت اللہ سنابلی تک پہنچیں گی، اور وہ سنجیدگی سے اس پہ غور کریں گے، اور جو وہ ایک عرصے دراز سے یزید کا دفاع کرتے آ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یزید کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود ہی نہیں ہے، وہ اپنے دعوے پر قائم رہتے ہوئے مجھے چیلنج دیں گے، اور ان کے چیلنج کو قبول کر کے جیسا وہ کہیں گے ان کی آفس میں، یا وہ کہیں گے میرے مکان پر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مذہب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، حب صحابہ و حب اہل بیت عطا فرمائے، کتاب و سنت سے تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، نیو ہال روڈ، نیئر کارتک ہائی اسکول، کرلا ویسٹ، ممبئی۔